پاکستان میں اس وقت عمران خان کے لانگ مارچ اور نئی آرمی چیف کی تقرری دو اہم ایشوز ہیں۔ عمران خان آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف ہزاروں لوگوں کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس نے حکمران اتحاد اور ملک کے طاقتور حلقوں کو کافی پریشان کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کا اسلام آباد میں اجتماع پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، اور پچھلے 6 دنوں کے مناظر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے لیے یہ مشکل نہیں کہ وہ لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جمع کریں گے۔ چونکہ رواں ماہ کے 28 تاریخ کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اور 29 نومبر کو نیا آرمی چیف یہ طاقتور عہدہ سنبھال لیں گے۔ آج کی اس رپورٹ میں یہ جائزہ لیں گے کہ کون پاکستان کا یہ طاقتور عہدہ سنبھال کر موجودہ چیلنجز پر قابو پالیں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ GHQ سے 4 یا 5 سینئر جرنیلوں کے نام وزیر اعظم کو ڈیفنس منسٹری کے تھرو بھیجی جائیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب وزیر اعظم کریں گے۔ اس وقت جو 5 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز ہے، ان میں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سب سے سینئر موسٹ ہیں، جن کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہیں۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا تعلق بھی اسی ریجمنٹ سے ہیں۔ انہوں نے متعدد سینئر پوزیشن پر کام کیا، اور سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے دور میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی رہے۔ اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کی نگرانی کرتے رہے، جبکہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے جو ایک گروپ قائم کیا گیا تھا، جس میں چین، پاکستان، امریکہ اور افغانستان شامل تھے، اس میں بھی انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ 2021 میں انہیں راولپنڈی کی کور کمانڈر تعینات کیا، اور ان کے جنرل باجوہ سے اچھے تعلقات بتائے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، یعنی جنرل باجوہ سے ایک دن قبل وہ ریٹائر ہوں گے۔ اس لیے اگر ان کو آرمی چیف یا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ تعینات کیا جانا ہے تو اس کے لیے جنرل باجوہ کو ایک دن پہلے ریٹائرڈ ہونا پڑے گا۔ جنرل عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ISI اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور کور کمانڈر کے عہدوں پہ کام کر چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں۔ جنرل اظہر عباس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا ہندوستانی معاملات پہ کافی اچھا کنٹرول ہے، اور وہ ان امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ ابھی موجودہ وقت میں وہ چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی رہے، اور بھارت کے ساتھ 2021 میں 2003 کے سیز فائر پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا جو ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں ان کا ایک اہم کردار رہا۔ اسی طرح وہ جنرل راحیل شریف کا پرنسپل اسٹاف آفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جو اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں، اور ان کا تعلق انفینٹری ڈویژن سے ہے۔ انہوں نے وزیرستان میں بھی خدمات سر انجام دی، اور وہاں پہ طالبان کے خلاف ملٹری آپریشن کا اہم حصہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹر جنرل انالیسس ونگ ISI بھی رہے، جبکہ اس کے علاوہ وہ پشاور کے کور کمانڈر بھی رہے۔ ان کے بعد پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو DG ISI رہے اور پشاور کے کور کمانڈر بھی رہے، اور آج کل وہ بہاولپور کے کور کمانڈر ہیں۔ ان کا نام بھی سینئر جرنیلوں کے لسٹ میں شامل ہیں۔ لیکن چونکہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے PDM یا مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف ایک محاذ کھولا اور ان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کا افغانستان کے اندر ہندوستان نے جو اپنا ایک نیٹ ورک بنایا تھا، اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے، اس نیٹ ورک کو توڑنے اور اس کو ختم کرنے میں جنرل فیض حمید کا بڑا بنیادی رول رہا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ امریکن بھی ان سے بہت زیادہ
परेशान थे और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका की हिंदुस्तान के ज़रिए एक साजिश थी कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, अमेरिका की उन तमाम साजिशों को जनरल फैज़ हमीद ने नाकाम बना दिए थे और इसी तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी में इनका एक बड़ा बुनियादी किरदार रहा है और उसी किरदार की वजह से मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी तरह आखिरी नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो इस वक्त गुजरानवाला के कोर कमांडर हैं। मोहम्मद आमिर साबिका सदर आसिफ जरदारी के एडीसी भी रहे हैं और इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि वो उनका भी जनरल बाजवा से अच्छे मरासिम रहे हैं। इसी तरह अगर हम मादी को देख ले तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ शायद वाहिद वज़ीर आज़म रहे जिन्होंने 5 आर्मी चीफ की तकर्रियाँ की थी, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि उन्होंने जिस भी आर्मी चीफ को तैनात किया बाद में नवाज शरीफ उनके साथ लड़ पड़े और आखिर में उनका अंजाम वही रहा कि उनको हुकूमत से निकाल दिया गया। अभी इस मर्तबा उनके भाई हुकूमत में हैं, तो अभी देखना है कि उनके भाई क्या फैसला करते हैं। क्या जो इमरान खान कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट मेरिट पे जो भी लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं उनमें से एक को आर्मी चीफ और दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया जाए, तो अब देखना है कि क्या वो मेरिट की पासदारी करते हैं या अपने ख्वाहिशात के मुताबिक किसी भी जर्नल को वो आर्मी चीफ के ओहदे पे तैनात करेंगे। पूरी पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती पे है, चूँकि शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पे हैं और आज उनका दौरा कंप्लीट होकर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो अभी देखना है कि क्या शहबाज शरीफ 28 नवंबर से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान करेंगे या सिर्फ 1-2 दिन पहले वो ऐलान करेंगे। ये एक काफ़ी बड़े मुश्किल के अंदर शहबाज शरीफ फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान भी है और इमरान खान के स्टेटमेंट कौम के सामने आ गए हैं, तो इसी वजह से उनके पास जो एक बेहतरीन और आसान रास्ता है वो वही है कि जो भी जर्नल सीनियर मोस्ट होंगे उनमें से एक को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरे को आर्मी चीफ तैनात करे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।